सिक्योरिटी फोर्सेस ने बन्नू छावनी में ख्वारिज दहशतगर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। 16 दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की कोशिश की। मायूसी के आलम में बारूद से भरी 2 गाड़ियां छावनी की दीवार से टकरा दी। 4 खुदकुश हमलावरों समेत तमाम 16 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस के 5 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। हमले में 13 शहरी शहीद, 32 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक हमले की मंसूबाबंदी अफगानिस्तान में मौजूद ख्वारिज सरगनों ने की। अफगान शहरियों के मुलविस होने के शवाहिद भी मिले। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की जानिब से दहशतगर्दी की मज़म्मत, 3 जानी नुकसान पर दुख और अफसोस का इजहार। अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी इनखला के दौरान काबुल एयरपोर्ट पर हमले में मुलव्विस दाइश कमांडर पकड़ा गया। हमले में 13 अमरीकी एहलकारों और दर्जनों शहरी मारे गए थे। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारों ने CIA की मालूमात पर शरीफुल्लाह उर्फ जाफर को गिरफ्तार किया। अमरीकी एहलकारों की हलाकत में मुलव्विस असल जिम्मेदार को पकड़ लिया है। अमरीकी सदर का कांग्रेस से पहले खिताब में दहशतगर्द की गिरफ्तारी में मदद पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर वाज़ेह किया। अमरीकी इंतजामिया और अवाम इंतहा पसंद दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द को कानून के कटहरे में लाने के लिए अमरीका मुंतकिल किया जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी इनखला के अंदाज को इंतहाई शर्मनाक करार दे दिया। पाकिस्तान ने हमेशा इंसदादे दहशतगर्दी में अहम किरदार अदा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अपने पुख्ता अज़्म पर कायम है। अमरीकी सदर ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दी को कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार को तस्लीम किया। अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्रंप के बयान पर रद्द-ए-अमल। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ करीबी शराकतदारी जारी रखने के अज़्म का इजहार। वाज़ेह किया, पाकिस्तान दहशतगर्द और अस्करियत पसंद ग्रुपों को दूसरे मुल्क के खिलाफ कार्रवाई के लिए महफूज पनाहगाहों की फराहमी को रोकने पर यकीन रखता है। शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया पर पैगाम। पाकिस्तान और IMF के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात मुकम्मल। $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मुज़ाकरात का आगाज। जायजा मिशन अपनी सिफारिशात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड को देगा। आज पावर और गैस सेक्टर से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बिजली कंपनियों की निजकारी पर पेशरफ्त, IPPs के साथ मुज़ाकरात और बिजली सस्ती करने या ना करने के बारे में भी आगाह किया जाएगा। गैस शोबे के सर्कुलर डेट की सूरत हाल पर आगाही भी एजेंडे में शामिल। IMF का 6 लाख तक ऑडिट पैरास इल्तवा का शिकार होने पर तशवीश का इजहार। जल्द निपटाने का मुतालबा कर दिया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इजलास में ऑडिटर जनरल की ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से वज़ीर मुमलिकत अब्दुर्रहमान कांजो, तलाल चौधरी और मुआविन खुसूसी हारून अख्तर की अलग अलग मुलाकातें। शहबाज शरीफ ने काबीना का हिस्सा बनने पर मुबारकबाद दी। नए वज़राए मुमलिकत और मुशीरों को कलमदान देने का ऐलान आज मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने आला ब्यूरोक्रेसी की तरक्कियों के केसेस पर गौर के लिए हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड का इजलास आज तलब कर लिया। बिलावल भुट्टो और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ भी शिरकत करेंगे। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात के बगैर मसाइल का हल नहीं निकल सकता। हुकूमत को मुल्क की परवाह है, ना ही उन्हें हालात का इदरा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू। पेशावर हाई कोर्ट ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती जमानत में तौसी कर दी। 15 अप्रैल तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। फवाद चौधरी ने तहरीक इंसाफ की वकला लीडरशिप को फ्रॉडिया करार दे दिया। दावा किया शिबली फराज, सलमान राजा, शेख वकास, रऊफ हसन जैसे 2 नंबर लोगों ने पार्टी हाईजैक कर ली। इसका कब्जा छुड़ाना अहम है। इल्जाम लगाया सलमान राजा ने गुज़िश्ता रोज ये बात तक नहीं की कि बानी ने अडयाला के बाहर एहतजाज का कहा। शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद जैसे लोग पॉलिसी में शामिल किए जाएं। सीनियर सियासतदान का मुतालबा। जो महंगाई का हाल है और दूसरी तरफ ये अयाशियाँ कि ये इतनी बड़ी काबीना, यानी ये 10 लोग या 12 लोग जो काम नहीं कर सके। सिर्फ जो है
ان کو خوش کرنے کے لیے ان کی جو انہوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں ان کی ایک قسم کی دھاڑی ان کو ملی ہے۔ فارم 47 کی حکومت نے ایک سال میں تحریک انصاف کے ساتھ اتنا ظلم کیا جو تاریخ میں نہیں ملتا۔ کابینہ میں توسیع اور قانون سازی اپنے مفاد میں کر رہے ہیں، عوامی فلاح کی انہیں پرواہ نہیں۔ سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز کی پشاور میں گفتگو، دعویٰ کیا دہشت گردی انتہا پر اور مہنگائی عروج پر ہے، حکمران مکمل ناکام ہو گئے۔ 12 ماہ میں معاشی معجزے رونما ہوئے، مہنگائی کم ہو کر 9 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ لیگ حکومت کا ہر لمحہ پاکستان کی ترقی اور عوام کے لیے ریلیف لے کر آیا۔ انتشار سے استحکام اور ڈیفالٹ سے نجات پا کر معاشی استحکام کی طرف شاندار سفر طے کیا۔ مریم اورنگزیب کا حکومت کا 1 سال مکمل ہونے پر بیان۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی احمد خان بچر نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے 60 صفحات کے اخباری اشتہار کے خلاف درخواست دائر کر دی۔ اشتہار کو غیر آئینی قرار دیا جائے، درخواست میں استدعا۔ سپریم کورٹ میں سویلین کے ملٹری ٹرائل سے متعلق اپیلوں پر سماعت، ملٹری کورٹ پر 2 اعتراض ہیں۔ ایک، یہ غیر جانبدار نہیں ہوتی۔ دوسرا اعتراض قانونی تجربہ نہ ہونے کا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، ملٹری کورٹ ایگزیکٹو کا حصہ ہے۔ وکیل عابد زبیری کے دلائل، آرمی کے کام میں ایگزیکٹو کہاں سے آ گیا؟ کیا آپ ملٹری کورٹ کو عدلیہ تسلیم کرتے ہیں؟ اگر ملٹری کورٹ جوڈیشل ہے تو پھر وہ عدلیہ ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کے ریمارکس، درخواست گزار بشرا قمر کے وکیل عابد زبیری کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ چیمپئنز ٹرافی کے دوسرے سیمی فائنل میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ آمنے سامنے، کیویز کی بیٹنگ جاری، پہلی وکٹ 48 رنز پر گر گئی، ولیم 21 رنز بنا کر پویلین لوٹ گئے۔ جیتنے والی ٹیم بھارت سے فائنل میں ٹکرائے گی۔ فائنل دبئی میں 9 مارچ کو کھیلا جائے گا۔ آسٹریلیا کے کپتان اسٹیو سمتھ نے ون ڈے کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا۔ جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیم 4 میچز کی ٹیسٹ سیریز کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ پی ایچ ایف آفیشلز نے مہمان ٹیم کا پرتپاک استقبال کیا۔ پاکستان اور جرمن ٹیموں کے درمیان میچز 6، 8 اور 11 مارچ کو کھیلے جائیں گے۔ سیریز کا آخری میچ 13 مارچ کو اسلام آباد میں ہوگا۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر کیس کے مرکزی ملزم ارمغان کی نگرانی سخت کر دی گئی۔ ملزم کے سیل میں 4 کیمرے نصب، اعلیٰ افسروں کی براہ راست مانیٹرنگ، پولیس ذرائع کا دعویٰ۔ محکمہ ایکسائز سندھ کی 5 رکنی کمیٹی ڈی ایچ اے میں مصطفیٰ عامر کیس کے ملزم ارمغان سمیت دیگر نوجوانوں کے منشیات کے کاروبار کی تحقیقات کرے گی۔ صوبائی وزیر مکیش کمار چاولہ کا بیان۔ لاہور ہائی کورٹ میں پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت، وفاقی حکومت نے جواب جمع کروا دیا۔ حکومت پنجاب اور پی ٹی اے کی جانب سے جواب جمع نہ کروانے پر عدالت کا اظہار برہمی۔ وکیل پی ٹی اے کی جواب جمع کروانے کے لیے مزید مہلت کی استدعا۔ اگلی سماعت پر جواب نہ آیا تو قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ جسٹس فاروق حیدر کے ریمارکس، سماعت 13 مارچ تک ملتوی۔ صحافتی تنظیموں کی پیکا ترمیمی ایکٹ کے خلاف سندھ ہائی کورٹ کے آئینی بینچ میں درخواست۔ عدالت نے وفاقی وزارت اطلاعات اور دیگر فریقین کو 19 مارچ کے لیے نوٹسز جاری کر دیے۔ درخواست گزار کی پیکا ترمیمی ایکٹ کے سیکشن کو کالعدم قرار دینے کی استدعا۔ رمضان میں بجلی اور گیس کے لوڈ شیڈنگ پر گورنر خیبر پختونخوا کا وزیر اعظم کو خط۔ خیبر پختونخوا وافر مقدار میں بجلی اور گیس، قدرتی گیس پیدا کرنے والا صوبہ ہے، لیکن صوبہ وسائل سے پیدا بجلی اور گیس سے محروم ہے۔ خط کا متن، فیصل کریم کنڈی کا شہباز شریف سے لوڈ شیڈنگ کا نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کراچی میں سحر اور افطار کے اوقات میں گیس کی بندش، ایم کیو ایم پاکستان نے ایم ڈی سوئی صدرن گیس کو خط لکھ دیا۔ سوئی گیس اپنے ہی اعلان کردہ وقت پر گیس فراہمی میں ناکام ہے، عوام کے لیے افطار اور سحری کی تیاری مشکل ہو گئی۔ ایم پی اے عامر صدیقی کا خط۔
بلاول بھٹو سے ترجمان سندھ حکومت اور میئر سکھر ارسلان شیخ کی ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کی سکھر میں صاف پانی کے منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ مخالفین کو اپنی بہترین کارکردگی اور عوامی خدمت سے بھرپور جواب دیں۔ بلاول بھٹو کی گفتگو۔ سکھر عالمی معیار کی یونیورسٹیوں کے قیام سے تعلیمی مرکز بن گیا ہے۔ اربن فارسٹ گرین بیلٹ کے قیام اور شجرکاری ترجیحات میں شامل ہیں۔ ارسلان شیخ کی سکھر میں ترقیاتی کاموں سے متعلق بریفنگ۔ کیا نہیں کیا ہے مصطفیٰ کمال صاحب تو کیا کراچی انہوں نے بنایا تھا نا؟ ہاں 1913 میں وہ میئر تھے۔ ہاں یہ 1886 میں جب کے پی ٹی بنا تب میئر وہ تھے، یا جب فریئر ہال 1865 میں بنا تو میئر وہ تھے۔ وہ کریڈٹ تو ایسے ہی لیتے ہیں نا۔ مصطفیٰ کمال کراچی بنانے کا کریڈٹ تو ایسے لیتے ہیں جیسے 1865 میں فریئر ہال اور 1886 میں کے پی ٹی بھی انہوں نے ہی بنایا ہو۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا طنز۔ آفاق احمد اور فاروق ستار کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ۔ کراچی کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ٹریفک حادثات کی شدید الفاظ میں مذمت۔ ترجمان ایم کیو ایم کے مطابق آفاق احمد کا ان کی رہائی کے مطالبے پر فاروق ستار سے اظہار تشکر۔ کراچی کے علاقے منگو پیر میں ڈمپر ڈرائیور نے ڈاکو کو ٹکر مار کر ہلاک کر دیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک ملزم سے اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ کرم کے لیے 225 گاڑیوں پر مشتمل سامان کا بڑا قافلہ پارا چنار پہنچ گیا۔ سامان میں اشیاء قرونوش کے علاوہ پیٹرولیم مصنوعات بھی شامل۔ بنکروں اور خندقوں کو ختم کرنے کا عمل بھی جاری۔ اسلحہ بھی ریاست کے پاس جمع کروانے کا سلسلہ بھی شروع۔ 100 سے زائد شیر پسندوں کو حراست میں لیا جا چکا۔ ہیکرز کرپٹو کرنسی والیٹ ڈیٹا چرانے کے لیے سرگرم۔ وائرس ہاؤس لاگ ان براؤزر انفارمیشن اور کرپٹو کرنسی والیٹ ڈیٹا چرا سکتا ہے۔ چوری شدہ معلومات اور ڈیٹا ہیکنگ فورمز پر فروخت کیا جا سکتا ہے۔ سائبر ایجنسی ریسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کر دی۔ پی ڈی ایف فائلوں میں جعلی بوٹ ڈیٹیکشن سسٹم کی تصاویر کا استعمال کر کے وائرس پھیلایا جاتا ہے، جس سے وسیع پیمانے پر فشنگ کی نشاندہی کی گئی ہے۔ کراچی کے علاقے فشریز میں کمپنی میں گیس اخراج سے 8 ملازم بے ہوش ہو گئے۔ اسپتال میں طبی امداد کے بعد حالت خطرے سے باہر۔ سکردو کی تحصیل رندو میں آبادی پر برفانی تودہ گر گیا۔ متعدد گھروں کو نقصان پہنچا۔ مویشی خانے بھی تباہ ہو گئے۔ ایک ہفتے کے دوران 4 اضلاع میں برفانی تودے گرنے کے واقعات رونما ہوئے۔ گلیات میں برف باری سے بند مرکزی سیاحوں کے لیے کھول دی گئی۔ مقامی افراد کے لیے گلیات لنک روڈ بھی کھول دی گئی۔ دنیا کے کئی ممالک نے امداد کے نام پر کئی دہائیوں تک امریکہ کو لوٹا۔ امداد کے طور پر دیا پیسہ واپس لا کر مہنگائی کم کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ جو ملک امریکہ پر ٹیکس لگائے گا اس پر جوابی ٹیکس لگائیں گے۔ کینیڈا کو سبسڈی دیتے رہے لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ نئی تجارتی پالیسی سے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ امریکی صدر کا کانگریس سے طویل خطاب۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا 4 سال میں 2 کروڑ 20 لاکھ افراد امریکہ آئے۔ غیر قانونی تارکین وطن کو امریکہ سے نکالنے کے آپریشن کے لیے کانگریس سے فنڈ جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ سابق صدر جو بائیڈن کو امریکی تاریخ کا بدترین صدر قرار دے دیا۔ کینیڈا نے امریکہ کے خلاف جوابی ٹیرف لگانے کا اعلان کر دیا۔ 155 ارب ڈالرز کی امریکی اشیاء پر 25% تجارتی ٹیرف لگائیں گے۔ ٹرمپ کینیڈین معیشت تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملکی مفادات کے لیے کسی بھی محاذ پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا 2 پیغام۔ عرب سربراہ اجلاس میں غزہ کے لیے مصر کا پیش کردہ منصوبہ منظور کر لیا گیا۔ منصوبے میں غزہ کی تعمیر نو کے لیے 53 ارب ڈالر لاگت کا تخمینہ لگایا گیا۔ اسرائیل کا لبنان میں فضائی حملے میں حزب اللہ کے بحری کمانڈر کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ امریکہ کے یوکرین کی امداد سے انکار کے بعد یورپین یونین کا نئے دفاعی پیکج کا اعلان۔
रियाम यूरोप प्लान नामी दिफाई पैकेज से यूरोपियन यूनियन के मेंबर 650 अरब यूरो के इजाफी फंड्स और कर्जों का इस्तेमाल करते हुए यूक्रेन की मदद जारी रख सकेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा इंतखाब के बाद बरतानिया में शहरियत के लिए दरख्वास्त देने वाले अमरीकियों की तादाद रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। गुज़िश्ता साल 2.5 लाख अमरीकियों ने शहरियत के लिए दरख्वास्तें दी। पांच दिहाइयों का खतरनाक तरीन तूफान अल्फ्रेड ऑस्ट्रेलिया के मशरकी साहिलों की जानिब गामजन। साहिलों पर इंतहाई ऊंची लहरें और बगोले। गोल्ड कोस्ट एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। आइंदा 24 घंटे में साइक्लोन क्वींसलैंड के जनूब मशरकी हिस्से से गुजरने का इम्कान। यूएफा चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड ने रिवायती हरीफ एटलेटिको मैड्रिड को 2-1 से शिकस्त दे दी। और रमजान के दौरान मदीना मुनव्वरा में रूह परवर मंजर। चांद गुंबद खजरा के ऐन ऊपर आ गया। गुंबद का हिस्सा महसूस होने लगा। देखने वाले बेख्तियार सुभान अल्लाह कह उठे।